کہ انسانی صلاحیت یا ذہانت کی پیمائش کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیں پیمانے وقت کے ساتھ ساتھ بدلے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہے نا جی دنیا میں کلاسیکل جو پیمانہ تھا نا وہ ایک آئی کیو کے ساتھ ہی تھا. آئی کیو بنیادی طور پہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ جس کو کہتے ہیں، یہ تقسیم تھی دو چیزوں کی کہ آپ کی ذہنی عمر کتنی ہے اور آپ کی جسمانی عمر کتنی ہے. یعنی باڈی ایج کسی کی 40 50 60 70 سال ہو سکتی ہے. ذہنی عمر کے لیے انہوں نے مختلف ٹیسٹ بنائے ہوئے تھے اور ان کو آپس میں تقسیم کر کے 100 سے ضرب دیتے تھے، جواب آ جاتا تھا کہ جناب اگر 100 سے اوپر ہے تو تھوڑا سا ذہین انسان ہے، 100 سے نیچے ہے تو پھر وہ کم ذہین ہے، 50 کے قریب ہے تو وہ ایک بہت ہی ڈفر ہے، بہت قابل نہیں ہے وہ. اچھا اب ہوا یہ کہ یہ جو آئی کیو کا ٹیسٹ تھا دنیا میں یہ ہو گیا پرانا. دنیا میں نئے جو ہے نا ذہانت کی اقسام آئی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہارورڈ گارڈنر. ہارورڈ گارڈنر نے دنیا کو پہلی بار بتایا. اس نے کمال کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، انہوں نے جو تھے نا بڑے ایک ایوریج اپاہج بھی ہوتے ہیں کہہ لیجئے، کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، کوئی کسی میں کوئی صلاحیت کی کمی ہے، کوئی کسی کہہ لیجئے کہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ لائف بڑی فنکشننگ نہیں ہے، ان بچوں پہ اس نے ریسرچ کی. اچھا. اور دیکھا کہ وہ لوگ جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ بھی بڑے ذہین ہیں، ان کو بھی قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. تو اس نے پھر ایک ملٹیپل انٹیلیجنس کی ایک تھیوری دے دی دنیا کو. اچھا. یہ ملٹیپل انٹیلیجنس کی جو تھیوری ہے یہ ہارورڈ گارڈنر کی دین ہے. اور اس نے کہا کہ دنیا میں جو ذہانتیں ہیں اس کی ٹوٹل جو قسمیں ہیں وہ 8 اور 9 ہیں تقریباً. اور وہ ذہانتیں جو ہیں کسی میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کہہ لیجئے باڈی جینیس ہوتا ہے، یہ اسپورٹس مین ہوتے ہیں. اچھا. اور ان کے اندر انتہا کی نا وہ اسپورٹس مین شپ پائی جاتی ہے. پھر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں جو ذہانت ہے وہ اسپورٹس کی نہیں پائی جاتی، ان میں نا بولنے کی ذہانت ہوتی ہے. یہ اینکر ہوتے ہیں، کمیونیکیٹر ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، اسپیکر ہوتے ہیں اور یہ بات چیت کرتے ہیں. اس نے کہا کچھ لوگوں میں نمبروں کی ذہانت پائی جاتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمبر جینیس ہوتے ہیں، یہ نمبرز کو یاد کر لیتے ہیں، بڑی بڑی کیلکولیشنز کو یہ بڑے منٹوں کے اندر کر کے دکھا دیتے ہیں اور ان کو بڑے فگرز فیکٹس اینڈ چیزیں جو یاد رہتی ہیں. پھر اس نے کہا جی کچھ لوگوں میں جو ذہانت ہے وہ نیچر کی پائی جاتی ہے، یہ فطرت کے ساتھ لو کرتے ہیں، یہ نیچر لور ہوتے ہیں، یہ باقی ساری مخلوقات انسان کے علاوہ بھی ہیں ان سے لو کرتے ہیں، یہ موسموں کی تبدیلیوں کو بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. اس نے کہا جی بعض لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھنے میں بڑے ذہین ہوتے ہیں. تو اس طرح کئی طرح کی ذہانتیں اس نے بنا دی. پھر اس کے بعد ایک نیا زمانہ آیا جی، اس میں ایک نئی ذہانت کی شکل پتہ لگی. وہ ذہانت کی شکل تھی کہ کچھ لوگوں میں ای کیو پایا جاتا. یہ تھا ایموشنل کوشنٹ. ایموشنل کوشنٹ بیسیکلی جو ہے نا جی یہ بنیادی طور پہ ایک بڑی جدید چیز تھی 1990-91 میں جب ڈینیل گولڈ مین نے اس کی بات کی. یہ پہلا اسکالر تھا جس نے بات کی کہ جی یہ بھی ایک کوئی ذہانت کی قسم ہے. اب اس کو اس نے جوڑا ظرف سے، برداشت سے، اپنے ایموشنز کو مینیج کرنے سے اور اعلیٰ ظرفی سے اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے سے. اچھا اب جب یہ ای کیو دنیا میں آیا تو یہ ایک نئی چیز تھی، بالکل ایک نئی چیز تھی. اور اس نے کہا کہ اس کا جو رول ہے کامیابی میں 85%، 85% رول جو ہے وہ ای کیو کا ہے. تو بعض لوگ جن میں 85% یعنی ساری صلاحیتوں پہ یہ والی صلاحیت حاوی ہے. اس نے کہا کہ بعض لوگوں میں صبر زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں میں برداشت زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگ اپنے اینگر کو بڑا اچھا مینیج کرتے ہیں، بعض لوگ ناگوار لوگوں کو بڑا اچھا برداشت کرتے ہیں، بعض لوگ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ جو ذہانت ہے ای کیو، اس کی وجہ سے وہ ذرا ترقی کر جاتے ہیں. اس کے نسبت جس میں برداشت نہیں ہے، جس میں ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے، جس میں ایگو بڑی پائی جاتی ہے، جس میں ظرف نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جاتا. پھر ایک اور ذہانت، اب ذہانت کی نئی نئی قسمیں آ چکی ہیں. اس وقت آپ کو جو جدید قسمیں ہیں نا وہ میں 2 بتا کے مختصر آگے بڑھنا چاہوں گا. ایک جو ذہانت کی قسم آئی ہے وہ سی کیو ہے. سی کیو اٹس بیسیکلی کریٹیوٹی کوشنٹ. اچھا یعنی یہ بھی اب کوئی ذہانت نیا کتنا سوچتا ہے، کوئی مختلف کتنا سوچتا ہے. اے آئی کا کتنا سوچتا ہے. اے آئی تو چھین رہی ہے سی کیو کو. اچھا اس کو بھی چھین رہی ہے. وہ تو چھین رہی ہے نا جی. آپ دیکھیں وہ تو ٹوٹلی آپ کو ڈیپینڈنٹ کر رہی ہے کہ آپ کسی ایک ڈیٹے کی ذہانت پہ یقین کریں. کریٹیوٹی کوشن کا مطلب ہے کہ آپ خود سے نیا کتنا سوچتے ہیں، آپ انوویٹو کتنے ہیں، آپ مختلف سوچ کے اچیو کر کے کیا دکھاتے ہیں. آپ اگر مختلف چاہتے ہیں کچھ کرنا تو آپ کیسے کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اب کمال یہ ہے کہ جو سی کیو ہے نا وہ دنیا میں وہ چھانے لگ پڑا. اور دنیا کی جو جدید ترین کہہ لیجیے اسکلز ہیں اس میں سی کیو کا شمار ہونے لگ پڑا. اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو نئے سوچنے والے چاہیے، انوویٹو لوگ چاہیے، کریٹو لوگ چاہیے اور ایسے لوگ چاہیے جن کی کریٹو تھنکنگ ہے. تو سی کیو والے لوگ جو ہیں یہ کریٹو لوگ ہوتے ہیں اور کریٹیوٹی کی وجہ سے دنیا کی ساری انسانوں نے ترقی کی ہے. تو سی کیو آ گیا. آخری جو ذہانت ہے بالکل ہی جدید جو بالکل ماڈرن وہ اے کیو کی ہے. اور اسے
ایڈورسٹی کوشنٹ کہتے ہیں. ایڈورسٹی کوشنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بدترین حالات کا مقابلہ کیسے کرتا ہے. جب اس پہ کچھ چیلنج آ جاتا ہے, جب پرابلم آ جاتی ہے, یہ پرابلم سالونگ کی بھی اسکل ہے. یہ ساتھ ہی ساتھ میں ایک صلاحیت ہے کہ آپ ایڈورسٹی میں جیتے کیسے ہیں. آپ کا سٹیمنا جو ہے, آپ کا جو ظرف ہے, آپ کی جو برداشت ہے وہ کتنی زیادہ ہے بدترین حالات کے باوجود. تو یہ کہہ لیجئے ذہانت کو ماپنے کی کئی طرح کی آپ کو میں نے اور اب تو اتنی ایڈوانس, میرے لیے تو خود بہت ایڈوانس ہے سی کیو اور اے کیو.